نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابي هريره قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم وقال له رجل انك تواصل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ايكم مثلي انی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی متفق علیہ۔ حضرت امام مسلم نے، امام بخاری نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے میں وصال کرنے سے منع فرمایا۔ روزے میں یعنی افطاری نہ کرے، سحری نہ کرے، روزے کے اوپر روزہ، روزے کے اوپر روزہ۔ ابھی ہم افطاری کریں گے تو افطاری نہ کرے، پھر ہم سحری کریں گے، سحری نہ کرے، پھر اگلا روزہ، پھر اگلا روزہ، پھر اگلا روزہ۔ حضور نے ایسے منع فرمایا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ تو وصال کرتے ہیں، آپ تو وصال کرتے ہیں، آپ تو افطاری نہیں کرتے۔ حضور چند دن نہ جی، اکثر آپ کی عادت مبارکہ تھی اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے بھی تھے۔ چند دن انہوں نے نہیں کھایا تو انہوں نے سمجھا شاید گھر میں کھا لیتے ہوں گے۔ ازواج مطہرات سے پوچھا صحابہ نے، حضور آج کل ہمارے ساتھ کچھ نہیں کھا رہے، کیا آپ گھر میں کچھ تناول فرما رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں حضور، گھر میں بھی نہیں کھا رہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے جب صوم وصال رکھے تو صحابہ نے کہا ہم بھی رکھیں گے، حضور رکھ رہے ہیں تو ہم بھی رکھیں گے۔ ایک دن گزر گیا، ٹھیک ہے، 24 گھنٹے بندہ برداشت کر لیتا ہے، لیکن جب 48 گھنٹے گزرے، جسم کی ایک حضرت وہ ہے، ضرورت ہے کھانا پینا، تو لوگ کانپنے لگ گئے۔ تیسرا دن آیا تو کھڑے کھڑے گر جائے، وہ نماز میں کھڑا ہے تو گر گیا، رکوع میں گیا تو گر گیا، سجدے میں جا رہا ہے تو اٹھ ہی نہیں رہا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کیا ہو گیا تم کو، کیا ہو گیا، اتنے کمزور اور لاغر کیوں ہو گئے ہو؟ تو پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سنا کہ آپ صوم وصال رکھ رہے ہیں تو آقا جی ہم نے بھی رکھا۔ وہ جواب اور یہ جواب ایک ہی ہے کہ وقال ایکم مثلی انی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی، اور تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہے؟ تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہے؟ میں تو اپنے رب کے ہاں راتیں گزارتا ہوں، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے۔ یہ بخاری مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ ایک بات تو یاد رکھیے، ساری کائنات کی ولایت اکٹھی ہو جائے تو صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ وہ کتب ہے، وہ غوث ہے، وہ ابدال ہے، وہ اوتاد ہے، وہ کلندر ہے، وہ جلندر ہے، کچھ بھی ہے، وہ ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور صحابہ کرام میں سے پھر صدیق اکبر جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ سارے بڑے یار شانوں والے، صدیق جیسا کوئی نہیں بھائی، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق۔ حضور صدیق سے بھی کہہ رہے ہیں ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے وہ جو میری مثل ہے؟ صدیق حضور کی مثل نہیں، عثمان حضور کی مثل نہیں، علی حضور کی مثل نہیں، عمر فاروق اعظم حضور کی مثل نہیں۔ تو آج کا مولوی اٹھ کے کہے حضور میرے جیسے، ایمان سے بتانا یار اس کی عقل پر افسوس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ حضور صحابہ کو سامنے بیٹھے سارے یاروں کو کہہ رہے ہیں، خلفائے راشدین کو کہہ رہے ہیں جن کا عمل ہمارے لیے سنت ہے، علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین المہدیین، شریعت ہے جن کا عمل۔ حضور ان سے کہہ رہے ہیں خبردار، نہیں 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 نہیں، تم میں سے کوئی میری مثل نہیں۔ میں صدقے جاؤں سونے نبی تیری عظمت پر، تیری شان پر، ہم جیسے غلاموں کے لیے آسانی کر دی۔ اگر یہ ارشاد نہ فرماتے ایکم مثلی، کون ہے تم میں سے میری مثل، یا آج کہتے ہیں نا جی ہر حدیث قابل عمل ہوتی ہے، ہر حدیث قابل عمل نہیں ہوتی۔ ہر حدیث پر عمل کیا جا سکتا اور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ حضور نے صوم وصال رکھے، صحابہ صرف 3 دن برداشت کر سکے، اسے آگے جا ہی نہیں سکے جی۔
کر کے دکھاؤ۔ 15 دن حضور نے صوم وصال رکھے، 15 دن 15 دن حضور نے مطلقاً کچھ نہیں تناول فرمایا۔ تو جب صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو کھاتے ہی کچھ نہیں ہیں، فرمایا کس نے کہا میں نہیں کھاتا، ابھی تو عند ربی، میں اپنے رب کے ہاں راتیں گزارتا ہوں، یطعمنی ربی ویسقینی، میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ حضور تو راتیں اپنے رب کے پاس گزار رہے، یہ روایت بھی بخاری مسلم کی ہے، حضور تو راتیں اپنے رب کے پاس گزار رہے، وہیں پہ کھا رہے ہیں، وہیں پہ پی رہے ہیں۔ شہید کو شہادت کے بعد ملتا ہے، میرے مصطفیٰ ساری حیات میں بھی رب کے پاس کھا پی رہے ہیں۔ شہید بعد میں جا کے کھاتا ہے، بعد میں جا کے پیتا ہے، یہ حضور کی شان ہے۔ حضور دنیا میں کچھ نہیں کھا رہے تو میرا رب سونا اپنی محبت کے اظہار فرماتے ہوئے اپنے پاس بلا بلا کے کھلا رہا ہے۔ ہماری اوقات ہے، ہماری تو ہم نہ کھائیں تو ساڈی بیوی کہندی الحمدللہ شکر ہے اج دا روٹی پکانی نہیں پئی مینوں، ہفتے 2-3 باری کہندی جا کے کدی دوستان لے جا کے کھا بھی آیا کر، 24 گھنٹے گھر ہی رہنا ہے۔ ساڈی تے سکی بڈھی بھی جدو جلالے چ آ جائے تے شناختی کارڈ ویکھدی تو ہی ہے پھر تین روٹی ملے گی۔ وہ قوم پھر غصے کا اظہار آ کے مولوی کے اوپر کرتی ہے یا بیچارے دین کے اوپر کرتی ہے۔ جس کو گھر میں دیکھ کے شناختی کارڈ روٹی ملتی ہے نا جی، وہ پھر اپنے غصے کا اظہار یا دین پہ کرے گا یا پھر آ کے قوم کے اوپر کرے گا، مسجد میں آ کے کرے گا۔ اسی لیے رب کعبہ کی قسم ہے، میرے مصطفیٰ کی مثل تو بڑی اونچی چیز ہے۔ حضور نے جس جگہ پہ قدم شریف رکھ دیے ہیں نا کائنات میں، اس جگہ کی مثل کوئی نہیں۔ آپ لوگ جاتے ہیں مدینے میں اور وہاں پہ ایک ریاض الجنہ ہے، پوری دنیا کی زمین اس کے برابر ہے، حالانکہ وہ بھی خطہ زمین ہی ہے، وہ بھی خطہ زمین ہی ہے نا، وہ کوئی اور چیز تو نہیں، لیکن اس کو ساری دنیا کے سنی کی وابی کی ہر بلا اس کو کہتی ہے ریاض الجنہ، جنت کا باغ۔ کیوں باغ کہتی ہے جی؟ کہ اس جگہ کو میرے مصطفیٰ کے قدمان مبارک سے نسبت ہو گئی۔ آقا جی وہاں پہ چلے ہیں، جس جگہ حضور چلے ہیں آج تک کی ساری انسانیت اس بات پر متفق ہے وہ جگہ پوری دنیا کی کسی اور جگہ کے برابر نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ حضور چلے ہیں اور وہ اب خطہ زمین نہیں رہا، وہ خطہ جنت بن چکا ہے۔ جس کے قدموں کے ساتھ نسبت لگی جگہ جنت ہو جائے، اس کو ہم یہ کہیں کہ وہ ہم جیسا ہی وہ ہم جیسا ہے، اور جا بات کر۔ کائنات عالم میں میرے مصطفیٰ کے بول و براز کو زمین نے نہیں دیکھا۔ آپ پیشاب پخانہ کرتے ہیں، دنیا تنگ ہے اس ٹائم، گٹر بند ہو جائے تو ہوئے ہوئے تباہی مچ جاتی، لیکن آج تک زمین کے اوپر کسی نے حضور کا بول براز نہیں دیکھا۔ جہاں پر آپ نے حاجت فرمائی وہاں پر سوائے خوشبو کے کچھ بھی نہیں آیا۔ تو میرے مصطفیٰ کہہ سکتے ایکم مثلی، کون ہے تم میں سے میری مثل، کون ہے میری مثل؟ حضور صحابہ سے کہہ رہے ہیں جن کے اخلاص میں، جن کی محبت میں کوئی شک و شبہ والی بات ہی کوئی نہیں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بھی یہ منع فرمایا کہ اس میں 100 حکمتیں ہیں۔ پہلی، جسم کمزور ہو جاتا ہے وصال سے، دوسری عبادتیں بھاری پڑ جاتی ہیں، بندہ کھانا نہ کھائے نا جی، کمزوری کے ساتھ عبادت نہیں ہوتی، کمزوری کے ساتھ۔ ابھی یہ آپ دیکھ لیں کہ جیسے ہی صبح فجر میں سحری کھاتے ہیں تو اتنے سست ہو جاتی قوم، اتنی سست ہو جاتی ہے، الامان الحفیظ۔ پہلے روزوں کے اندر اتنا جذبہ تھا کہ مسجدوں کے باہر جو ہے نا صفحہ بچھانی پڑ رہی تھی، اور اب اتنا جذبہ سلو ہو گیا ہے نہیں کہ اللہ معاف کرے اب تو نیچے والے حال بھی نہیں بھرتے۔ پھر افطاری کے بعد کھا لیا نا تو اب تھوڑی دیر کے بعد کھایا تو بس وہیں پہ دھڑام بڑام چلو جی۔ وہ اللہ کے بندے، اللہ کے واسطے کھانے کے بعد آؤ مسجد میں آؤ، افطاری کر کے مسجد میں آؤ، نماز با جماعت پڑھو۔ اللہ کے بندے، نماز از خود روح کی غذا ہے، اس سے روح مضبوط ہوگی آپ کی۔ اب روح مضبوط ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ جب تم کہو گے نا یا اللہ مجھے پیسے کی ضرورت ہے تو اللہ پیسہ دے گا۔ روح جب مضبوط ہو جائے گی، جب کہو گے یا اللہ یہ میرا بیٹا مجھے بڑا پریشان کر رہا ہے، اس کو ہدایت دے، تو اللہ اس کو ہدایت دے گا۔
ورنہ بابو ایسا ہوگا اولاد آپ کے سامنے کھڑی ہوگی، بیوی آپ کی عزت نہیں کرے گی، معاشرے میں آپ کو لوگ کوئی ویلیو نہیں دیں گے۔ یہ روح مضبوط کرو۔ اللہ والے جب زبان سے نکالتے تھے دنیا اپنی سر کٹا دیتی تھی، کیوں؟ ان کی روحیں بڑی مضبوط تھیں۔ آج ہم پریشانی کا شکار ہیں، کیوں؟ ہماری روح بڑی کمزور ہے، ہمارا اپنے اللہ سے واسطہ وہ ہے ہی کوئی نہیں، رابطہ ہی کوئی نہیں۔ تو یہ اللہ سے رابطہ ہے، نماز جو ہے اللہ سے رابطہ ہے۔ بندہ اپنے رب سے بات کر رہا ہوتا ہے، رب سونا اپنے بندے سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ اور دوسرا رابطہ یہ ہے کہ میرے رب سونے جب آپ کا دل کرے اللہ سے بات کرو، نماز پڑھ لیا کرو، جب آپ کا دل کرے کہ اللہ آپ سے بات کرے قرآن پڑھ لیا کرو، اللہ سے باتیں شروع کرو، آپ بھی کرو وہ بھی کرے، تو تھوڑی سی دوستی یاری بنے گی۔ پھر جب آپ کہیں گے وہ مانے گا، جب پھر وہ کہے گا آپ مانیں گے، وہ کہے آپ مانو، پھر جب آپ کہو گے وہ مانے گا، بس ایسے مل جلا کے کام سونا سا چل جائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔